محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے. محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے. محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے. جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے. محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے. جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے. واہ. جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے. ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے. واہ. ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے. چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں ہے. واہ. ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے. چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں ہے. گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو. واہ. گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو. ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے. بھائی واہ 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 واہ. گزشتگان محبت کے کیا کہنے عارف بھائی. واہ واہ واہ. گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو. ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے. واہ واہ. محفل میں بعض چہرے دیکھ کر میری عمر نہیں ہے رحمان فارس والی شوخی کرنے کو جی چاہتا ہے. عطا ہو. اب فیصل بیٹھے ہوں اور ان کو دیکھ کے شعر نہ پڑھے جائیں تو اچھی بات نہیں. تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں. تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں. اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں. تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں. اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں. میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے. میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے. یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں. واہ 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 واہ. تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں. واہ واہ واہ. تیری شوریدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزی ٹی وی جرمنی سے آپ کا میزبان اقبال ادمدی حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے. ناظرین کرام، بزی ٹی وی نے آپ کے لیے آج سے ہفتے وار پروگرام عزم ادب کے عنوان سے شروع کیا ہے، جس میں ہم آپ کی ملاقات دنیا علم و ادب، شعر و سخن کی ممتاز شخصیات سے کرائیں گے جن کے نام عالمی سطح پر پہچانے جاتے ہیں. جن میں شاعر، ادیب، دانشور، صحافی، محقق، نقاد، تجزیہ نگار اور ڈرامہ نگار شامل ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں کہ جن کا نام شعر و ادب اور تحقیق کے حوالے سے بڑا معتبر ہے. آپ کی فکری اور شعوری زندگی کی تابشیں تاریخ ادب کا ایک حصہ بن چکی ہیں. آپ کے کئی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں مہر دو نیم، حرف باریاب، جہان معلوم، شہر علم کے دروازے پر اور کتاب دل و دنیا شامل ہیں. ہمارے لیے یہ امر باعث سے صد افتخار ہے کہ آج ہمارے درمیان جناب افتخار عارف صاحب تشریف فرما ہیں. آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم افتخار صاحب. علیکم السلام. آپ کا مزاج بخیر؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت اللہ کا احسان ہے، بہت شکر ہے. موسم وبا سب سے پہلے میں مگر اللہ کریم جی بالکل، ابھی تک تو سب خیریت. بہت شکریہ افتخار. سب سے پہلے میں بزی ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں
اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دیا اور اس بزم کو زینت بخشی۔ افتخار صاحب، آپ نے 1944 میں لکھنؤ میں آنکھ کھولی، وہیں سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر لکھنؤ یونیورسٹی سے آپ نے ماسٹرز کیا فلسفے اور عمرانیات میں۔ پھر اس کے بعد آپ پاکستان آ گئے۔ پاکستان آنے سے قبل جو وقت آپ نے انڈیا میں گزارا، اس وقت وہاں کا تعلیمی معیار اور شاعری کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں، اور آپ کا بچپن وہاں کا کیسا گزرا؟ بڑی مہربانی۔ آج کل تنہائی کے دن ہیں یہ زمانہ جو ہے آپ نے جس کے بارے میں پوچھا، یہ یاد آتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گزرتی جاتی ہے وہ پگڈنڈیاں، وہ شاہراہیں، وہ گلی کوچے یاد آتے ہیں۔ بے شک۔ دفعہ مجھے جب میں ٹی وی میں کام کرتا تھا، حضرت جوش ملیح آبادی نے کسی کو کسی کام کی ضرورت میں بھیجا اور مجھے ایک رخا لکھا، تو اس میں انہوں نے 2 رباعیاں بھی لکھی تھی۔ اس کی ایک رباعی تھی، مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں، مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں، چوتھی کی دلہن کی طرح پیاری گلیاں، دل کی نگری سے آہ بھرتی گزری، دل کی نگری سے آہ بھرتی گزری، کل رات کو لکھنؤ کی ساری گلیاں۔ تو جناب والا، میں نے جب لکھنؤ میں آنکھ کھولی تو وہ بہت ہی عجیب و غریب زمانہ تھا۔ ابھی لوگ بہت سے ایسے زندہ تھے جنہوں نے منہدم ہوتے ہوئے لکھنؤ کو دیکھا تھا، اور وہ اس کا احوال سناتے تھے۔ میرے بچپن کے لکھنؤ میں بہت ہی علمی سطح پر اور عربی سطح پر اور تہذیبی سطح پر اور دینی نقطۂ نظر سے بہت بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں۔ میرے زمانے میں جعفر علی خان اثر اور آرزو لکھنوی اور آنند نارائن ملا اور مجاز اور جوش اور سردار اور یہ تمام بزرگ حیات منظر سلیم صاحب اور مرثیے کے بڑے لوگ، علماء میں حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور رضا انصاری اور سمجھیے ابو الحسن علی ندوی، اور ادھر علامہ سید علی نقوی اور جناب عمدۃ العلماء علامہ قلبی حسین صاحب اللہ، تو یہ سارے بزرگ، غلام عسکری صاحب، یہ ہمارے زمانے میں تھے۔ لکھنؤ یونیورسٹی میں بڑے بڑے لوگ رہ چکے تھے، مسعود حسن رضوی صاحب اور اساتذہ کے استاد الاساتذہ کے طور پر، اور علی احمد سرور صاحب، اور میرے اساتذہ میں احتشام حسین صاحب، ڈاکٹر رادھا کمل مکھرجی، یہ سارے کے سارے لوگ، آرسی مجومدار جو اینتھروپالوجی کے بہت بڑے آدمی تھے۔ تو لکھنؤ بھرا ہوا تھا شاعروں سے اور علماء سے اور ادیبوں سے، نیاز فتح پوری اور سمجھیے ماجد دریا آبادی اور احتشام حسین اور ترقی پسند تحریک کے جو بانی لوگ تھے، سجاد ظہیر صاحب اور بہت ہی تھا، ظاہر ہے۔ تو یہ تو وہ پس منظر تھا، مگر فضا جو تھی وہ بہت افسردگی کی تھی، اور افسردگی کی فضا یہ تھی کہ 1857 کے بعد اور جو ناکام جنگ آزادی تھی، جس میں حضرت محل اور بجس قدر اور اودھ میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی اور جدوجہد ہوئی، اور اس کی ناکامی کے جو بھی اسباب تھے وہ سب آپ واقف ہیں۔ تو ایک انہدام ہو گیا تھا ایک بڑی تہذیب کا۔ لکھنؤ کو مشرقی تمدن کا آخری نمونہ کہا جاتا ہے، اور بلا شبہ وہ ایسا ہی تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہاں زبان کے اعتبار سے اور اداروں کے اعتبار سے اور تہذیبی اعتبار سے ایک زوال کی اور انہدام کی صورت تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ جو مسلم اقتدار کا زمانہ تھا، اس کے بعد
جو نئی صورت احوال پیدا ہوئی تھی اس میں ایک قیام پاکستان کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، اور جو وہاں لوگ تھے زمینداری ختم ہونے کے بعد اور تعلق داری ختم ہونے کے بعد جو مسلمانوں کا طبقہ تھا وہ بہت زیادہ گویا مؤثر نہیں رہا تھا، اور پاکستان کے قیام کے سلسلے میں جو مسلمانوں نے خاص طور پر لکھنؤ اور علی گڑھ اور الہ آباد یہ جو جامعات تھیں، ان کی یونیورسٹیز میں جو طالب علم تھے اور ظاہر ہے کہ اس میں مسلمان شریک تھے، یہ بات وہاں کی جو گویا اقتدار کے لوگ تھے ان کے لیے ناگوار تھی، چنانچہ اس کی سزا مسلمانوں کو بھی بھگتنی پڑی اور اردو کو بھی بھگتنی پڑی اور مسلم تہذیب کو بھی بھگتنی پڑی۔ میں نے جب یونیورسٹی میں 1960 میں نے گورنمنٹ جبلی پہلے میں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی، میرا خاندان اہل سنت، میرے والد اور جو میرا ننیال تھا وہ اہل تشیع سے تعلق، میرے نانا اہل تشیع سے تعلق، چنانچہ وہ کبھی مجھے مدرسہ فرنگی بہر میں داخل کرا دیتے تھے، کبھی سلطان المدارس میں داخل کرا دیتے تھے، اور یہ سب قصہ چلتا رہا۔ مگر جو لکھنؤ کے مشاعرے تھے، جو لکھنؤ کی مجلسیں تھیں، جو تہذیب عزاداری تھی، وہ بچپن میں مجھے بہت ہی متاثر کرتی تھی، اور میرا زیادہ وقت اس سرگرمی میں گزرا، اور وہی غالباً کیا یقیناً میں نے اس سے بہت اکتساب کیا، استفادہ کیا، اور پوری زندگی میں نے اس لغت کو اور اس تہذیبی لغت کو، ایک تو لغت وہ ہوتی ہے جو زبان کی ہوتی ہے، مگر ایک لغت ایک گرامر جو ہوتی ہے وہ کلچر کی بھی ہوتی ہے، تہذیب کی بھی ہوتی ہے، نشست و برخاست کی اور ادب آداب کی اور کی مراسم کی، یہ میں نے وہیں سے اکتساب کیا اور استفادہ کیا۔ 1965 میں جب میں نے امتحان ماسٹرز کا دوسرا دیا تھا تو ابھی نتیجہ نہیں نکلا تھا کہ میں پاکستان آ گیا، اور پاکستان میں آنے کے بعد میں نے ریڈیو پاکستان سے زندگی کا آغاز کیا۔ میں خبریں سنتا تھا وہاں، اور ہندی کی خبریں، اور آپ ریڈیو کیسے پہنچے؟ زمانے میں ایک بلیٹن پڑھنے کے 10 روپے ملتے تھے، اور اگر ترجمہ بھی میں اس کا کر دوں تو اس کے پھر 10 روپے مزید ہو جاتے تھے، 20 روپے ایک بلیٹن کو ملتے تھے۔ اور بعد میں ایسا ہوا کہ سلیم گیلانی صاحب جو بعد میں ڈائریکٹر جنرل ہوئے ریڈیو پاکستان، تو وہ تشریف لائے بیرونی نشریات کے شعبے میں، تو انہوں نے میرے بلیٹنز کی تعداد بھی بڑھا دی، اور جو مجھے معاوضہ ملتا تھا اس میں بھی بہت اضافہ کیا، بلکہ میں طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم دو آدمی تھے، انگریزی خبریں پڑھنے کے سلسلے میں رضوان واسطی صاحب کو، اور اردو خبریں پڑھنے کے سلسلے میں مجھے ریڈیو پاکستان سے سب سے زیادہ معاوضہ ملتا تھا۔ اسی زمانے میں سلیم گیلانی یعنی مجھے بھی لے گئے، اور ہم جب ریڈیو میں تھے تو وہیں ہماری مطلب ایک سے قریش پور صاحب سے ملاقات ہوئی۔ قریش پور صاحب اس زمانے میں فارسی کی جو سروس تھی اس میں کام کرتے تھے، اور بہت ہی اچھے براڈ کاسٹر، بہت اچھے یعنی بہت اچھے پڑھتے تھے، اور زمانے میں عبید اللہ بیگ جو تھے وہ ہندی سروس میں بھی تھے اور سواحلی سروس میں بھی کام کرتے تھے، اور میں برطانیہ کے لیے جو نشریات ہوتی ہیں اس سے بھی وابستہ تھا، ہندی سروس میں بھی میں پڑھتا تھا۔ تو سلیم گیلانی جو فارغ اوقات ہوتے تھے اس میں ہم لوگ کسوٹی کیا کرتے، ایک ذہنی آزمائش فارغ اوقات میں، اور اس میں بہت سے دوست بھی شریک ہو جاتے،
मशहूद अहमद साहब और मुबारक जमा खान साहब और रफ़ी भाई और बहुत से, खुद सलीम गिलानी साहब उसमें तशरीफ ले आते थे। और फिर जब टीवी मुल्क में आया तो वो हमें ले गए, और असलम अजहर साहब उस जमाने में जनरल मैनेजर होते थे, और वहाँ जब उनसे कहा कि लड़के हैं जो हमारे यहाँ ये करते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने हमारी आजमाइश की और हमसे 10 सवाल पूछे, और हमने उन 10 सवालों में, हम तो उसमें सबसे कमजोर थे, कुरैशी साहब और बुनियादी आदमी थे, और मैं उनके साथ लगा हुआ था समझिए। तो मेरी भी बात बन गई, और हम गोया 1 हफ्ते के बाद ही, हम उसी दिन जिस दिन हमारा उनसे यानी मुकालमा हुआ, तो फौरन ही उन्होंने फरमाया कि आप परसों से प्रोग्राम शुरू कर दिए। और कसौटी जो था वो लाइव होता था उस जमाने में, वो शुरू हो गया, और वो अल्लाह ने उसको बहुत मकबूलियत बख्शी, और पाकिस्तान में और मगरबी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों से वो होता रहा। और बस फिर उसी जमाने में मैं टीवी में मुलाजिम भी हो गया, और मैं बहुत देर, यानी समझिए 1977 तक तो मैं टीवी में स्क्रिप्ट एडिटर था, और शायद मैं उनका सबसे कम सवाल करना चाह रहा था। टेलीविजन, मुख्तलिफ कौमी ज़बान, अकादमी अदबियात पाकिस्तान और उर्दू मरकज़ लंदन ने काफ़ी अपनी खिदमत अंजाम दी है। तो आप मुझे बताएं कि आपको सबसे अच्छा दायरा कौन सा लगा इन सब में? मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपके पास? मैं पूछ रहा था, आपने मुख्तलिफ इदारों में काम किया है, रेडियो पर, टेलीविजन पर, मुख्तलिफ कौमी ज़बान, अकादमी अदबियात पाकिस्तान और उर्दू मरकज़ लंदन में। तो सबसे अच्छा आपको कौन सा इदारा लगा यहाँ पर? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज, मैं आपसे पूछ रहा था, आई आवाज? जी नहीं, बहुत हल्की आवाज आ रही। मैं ये पूछा था आपसे कि आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में काम किया, रेडियो पर, टेलीविजन पर, मुख्तलिफ कौमी ज़बान, अकादमी अदबियात पाकिस्तान और उर्दू मरकज़ लंदन में। तो सबसे अच्छा इदारा आपको कौन सा लगा? देखिए, ऐसे है कि मैं ये नहीं कह सकता। मैंने असमें अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत करम है कि मैं जिन इदारों में रहा हूँ वहाँ मुझे बहुत ही तसल्ली बख्श सूरत रही। जब मैं टीवी में काम करता था तो मैं स्क्रिप्ट एडिटर था, और स्क्रिप्ट एडिटर के तौर पर मेरे ज़माने में कराची टीवी में जितने अच्छे ड्रामे हुए, मैं समझता हूँ कि उस ज़माने में जो असमद साहब का ज़माना था वो बेहतरीन ज़माना था कराची टेलीविज़न का। और उसमें ज़ाहिर है कि बहुत से लोग शामिल थे, मगर उसमें मैं भी शामिल था। और देखिए उस ज़माने में कौन से ड्रामे, फर्ज कीजिए अगर आप गौर फरमाएं तो आपको याद होगा कि जैसे खुदा की बस्ती और शब तमसील और गर तू बुरा न माने और जिया मोहिउद्दीन शो और नीलाम घर और समझिए अंकल उर्फी और परछाइयाँ और अनकही और सारे जो चीजें थी, ये यानी आप समझिए जो लोग, ये जो बहुत ही अच्छे हमारे साथी थे प्रोड्यूसर्स, कमर आफ्ताब अहमद, अमीर इमाम और मोहसिन अली और शीरीन अजीम, निहायत लायक प्रोड्यूसर हमारे, और अब्दुल करीम बलोच, रिशत अंसारी एक कहकशां थी, अच्छा काम कर रही भट्टी और जमान अली खां हमारे प्रोग्राम्स मैनेजर थे जो बंगाल से ताल्लुक रखते थे, मगर निहायत आला दर्जे के मुंतजिम और हमारे प्रोफेशनल।
تو ٹی وی میں جب ہم رہے تو اس میں ہم نے بہت اچھا کام کیا الحمدللہ، اور بالکل ہوئی اور ہمیں اس کی بہت جزا ملی اپنے اپنے دلچسپی کے حساب سے کیا کام آپ نے؟ سے آغا حسن عابدی صاحب مرحوم مغفور اللہ سلامت مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، وہ ہمیں لے گئے اور ہم BCCI سے منسلک ہو گئے۔ اسی زمانے میں ہم نے برطانیہ میں لندن میں اردو مرکز قائم کیا، اور جی ہم پر تمام تر گویا ذمہ داری حسن عابدی صاحب اور سارے نقوی اور ابن حسن برنی اور مشتاق احمد یوسفی، مگر یہ تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن جو الطاف گوہر صاحب کے زیر نگرانی کام کرتی تھی، یہ ہم نے شروع کیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اردو مرکز دیکھتے دیکھتے بر صغیر سے باہر اردو کے سب سے بڑے ادبی اور علمی ادارے کے طور پر سامنے آیا۔ نہیں تھا دنیا میں جس نے اردو مرکز سے زیادہ نمایاں کام اردو کی ادب کی، اور اس میں ہندوستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ تو شریک ہوتے ہی تھے، مگر یورپ میں جو کام کر رہے تھے، امریکہ میں کام کر رہے تھے، وہ بھی اس میں شریک ہوتے تھے۔ تو بہت وہاں سے کتابیں بھی ہم نے شائع کی، جیسے ہمارے زمانے میں برطانیہ سے بہت اچھی اچھی کتابیں شائع ہوئی۔ میرا جی کا کلیات ہم نے شائع کیا، حبیب جاوید کا کلیات ہم نے شائع کیا، سلیم احمد صاحب کی کتاب ہم نے شائع کی، ریالف رسل کی کتاب ہم نے تاریخ ادب اردو انگریزی میں وہاں سے شائع کی۔ ہمارے زمانے میں ہمارے ایک محسن اور مشفق تھے جو وہاں اس زمانے میں جلاوطنی کا زمانہ تھا، خواجہ شاہد حسین صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ یاسمین حسین صاحبہ، انہوں نے وہاں سے کلیات فیض جو تھی قدر سخن ہمارے، یہ وہاں سے شائع ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب BCCI ختم ہو گیا تو میں زمانے میں مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا، اور میرا یہ اعزاز تھا، اور الحمدللہ کہ میں پاکستان سے باہر پہلا آدمی تھا جس کو حکومت وقت میں اس قابل سمجھا تھا کہ اس کو اعزاز تفویض کیا جائے۔ تو میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، اور اسی زمانے میں مجھے غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ایک ہمارے سندھ سے وائس چانسلر رہ چکے تھے، بہت ہی بڑے آدمی تھے، انہوں نے عذرائے کرم مجھے شاہد حسین صاحب کے ایما پر یہاں آنے کے لیے حکم دیا، اور میں لیکن جب میں یہاں آیا اس وقت تک BB کی حکومت جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی، مگر مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی، اور میں پھر اکادمی ادبیات پاکستان میں ڈائریکٹر جنرل کے طور پر میری تعیناتی ہو گئی۔ افتخار صاحب آپ ابھی اپنے ایوارڈ کا BB دوبارہ آ گئی تو میں مقتدر ابھی اپنے ایوارڈ کا تذکرہ کر رہے تھے، 1995 بھیج دیا۔ میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا تھا، اس سے سمجھیے میں اکادمی رہا، نیشنل فاؤنڈیشن کا میں مینیجنگ ڈائریکٹر رہا، یہاں مقتدرہ میں میں نے کام کیا، اور آپ یہ سمجھیے کہ جو طویل ترین جو ملازمت اعلیٰ ترین جو گریڈ ہوتا ہے اس سے اللہ نے مجھے بہت کرم فرمایا۔ جی آپ کو 22 ڈیٹ اور ابھی جب میں ریٹائر ہوا ہوں، اس سے پیشتر جب میں مقتدر سے فارغ ہوا تھا تو کچھ دیر میں نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں بحیثیت پروفیسر کے اردو اور ہندی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا اور درس و تدریس کا، مگر پھر مجھے ECO-IC میں بحیثیت، وہ 10 ملکوں کا ادارہ ہے تہران میں، اس کا صدر دفتر ہے، تو میں پہلا غیر ایرانی صدر اس کا منتخب ہوا، اور مجھے پاکستان کی طرف سے وہاں بھیجا گیا، اور میں نے الحمدللہ وہاں بھی بہت اچھا کام کیا۔ تو مجھے یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سے، یعنی اگر آپ تشریف لے جائیں اور
जायज़ा लें तो मेरे ज़माने का ईसीओ और मेरे ज़माने का मुक़तदरा और मेरे ज़माने का अकादमी अदबियात पाकिस्तान और मेरे ज़माने का टीवी कराची का, जी जी, अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये यार बहुत ऊपर चला गया। आपने इज्जत बख्शी और अच्छा इफ्तिखार साहब, आपने बहुत सारे मुख्तलिफ एजाज़ात हासिल किए हैं, जिनमें फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड, बाबाए उर्दू अवार्ड, तमग़े हुस्न कारकर्दगी अवार्ड, सितारे इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़। आपके दिल में कोई ख्वाहिश है कि आपको कोई और अवार्ड मिल जाए? होती है कि लिसानी तासुब की बात होती है, फिरका वाराना तासुब की बात होती है, और मुझे कभी किसी किस्म के किसी तासुब का शिकार मैंने अपने आप को नहीं पाया। और मैंने ये देखा कि मैंने जहाँ मेहनत से काम किया, मेरे अफसर जो थे उनमें से बेशतर वो थे जो मसलन जिनका ताल्लुक उस कबीले से नहीं था जिससे मेरा ताल्लुक था, लेकिन मुझे कभी कोई ज़र्रा बराबर, अब मैं इस्लामाबाद में 1990 से हूँ और अब 2020 है, मैंने कभी अपने आप को अजनबी नहीं पाया और कभी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं कराची का रहने वाला हूँ। मैं कराची का रहने वाला हूँ, मैं अपने आप को इफ्तिखार से मेरी आवाज़ आ रही है आपको? इस बात फख्र करता हूँ कि मैं कराची का रहने वाला हूँ, मगर बहैसियत पाकिस्तानी के मैंने अपने आप को बिल्कुल इस्लामाबाद में अजनबी नहीं पाया, और ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मेरे इस ईमान को और यकीन को पाकिस्तान के बारे में मुस्तहकम करती है बात कि हमारा जो तसव्वुर है, जो हमारा हमारा रिश्ता है, वो बहुत मुहकम बुनियादों पर है और अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। इफ्तिखार साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ हो रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा था आपसे, आपने मुख्तलिफ एजाज़ात हासिल किए हैं, जिनमें फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड, बाबाए उर्दू अवार्ड, बिल्कुल। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? जी भाई, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने मुख्तलिफ एजाज़ात हासिल किए हैं, जिसमें फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड, बाबाए उर्दू अवार्ड, तमग़े हुस्न कारकर्दगी अवार्ड, सितारे इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़। आपके दिल में कोई और ख्वाहिश है कि आपको कोई और अवार्ड मिल जाए? देखिए असल में ऐसे होता है कि जो ये सब लायक मंजिलत बात है कि परवरदिगार आलम ने इन मुख्तलिफ ज़मानों में मुझे ये एजाज़ात मैसर आए, और मैं इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। लेकिन असल काम और असल बात तो वो है कि जो मेरी बुनियादी शनाख्त है, और वो शनाख्त है बहैसियत शायर के, और अगर उसकी मंजिलत रह जाए और मेरा लिखा हुआ लफ्ज़ बाकी रह जाए तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे ये एहसास है कि मैंने बहुत से लोगों के मुकाबले में बहुत कम लिखा, और मुझसे बहुत बेहतर लिखने वाले आज भी मौजूद हैं और पहले भी मौजूद थे, लेकिन ये मैं महसूस करता हूँ कि मुझको मेरी इस्तेदाद से और यानी मेरे काम के मुकाबले में मुझे ज़्यादा परवरदिगार आलम ने इज़्ज़त बख्शी और अवाम ने बहुत मुझे सराहा, और इसका मुझको एहसास है। और मुझे बाज़ औक़ात हिजाब आता है, और मगर मकाम शुक्र है इसलिए कि ये जो मैं हमेशा से ये कहता रहता हूँ कि जो ये जो इज्जत है, यानी
ہم بعض چیزیں کہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہمارا یقین اس پر اس طریقے سے نہیں ہوتا. دیکھیے میں 75 برس سے عمر میری تجاوز کر گئی. اب مجھے میری زندگی میں بہت سی باتیں جو ہیں اس پہ توثیق کی ہے بہت سی چیزوں کی, اور وہ زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے محنت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی, چنانچہ میں نے دیکھا کہ محنت نہیں جاتی. مثلا یہ کہا گیا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. میں نے دیکھا کہ اکیلا آدمی پاکستان آیا تھا, اور آج میں 75 برس سے عمر میری زیادہ ہوئی, مگر پروردگار عالم نے کسی منزل میں مجھ کو تنہا نہیں چھوڑا. ہم یہ سنتے تھے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. وہ کیسے مہربانی کرتا ہے یہ میں نے زندگی میں دیکھا کہ اس نے مجھ پر کیسی مہربانی کی اور کیسے مجھے. اچھا افتخار صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا. آسودگی بھی عطا فرمائی, آپ کو بچپن میں شہرت بھی اور مقبولیت بھی عطا فرمائی, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے شکر کرنے کا موقع فراہم کیا. اور بہت ہی عزت کی بات ہے کہ پروردگار عالم کے احسانات ہم کیا اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کر سکتے اس کا شکر. کہ دیکھیے توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہم آپ محنت کرتے ہیں اور مگر آپ کے کام میں جیسے برکت ہوتی, برکت کے لغوی معنی اور ہیں, مگر ایک اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ پروردگار عالم جو نعمت آپ کو عطا فرمائے اس میں اس کا تسلسل اور اس میں دوام عطا فرمائے. یہ ہے برکت. جیسے کسی کو کوئی رزق ملا اور اس میں توسیع ہو گئی, جیسے کوئی ہنر ملا اور اس میں توسیع ہو گئی, یعنی آپ کو عطا کر نعمت کی مدت میں توسیع ہو جائے, یعنی یہ ہے ایک طرح سے برکت کا مفہوم. تو اللہ نے بہت شعر, مثلا میں دیکھتا ہوں کہ میں مشاعروں میں جاتا ہوں اور میں شعر پڑھتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے. میں کہوں کہ مجھے بہت داد ملتی ہے, بہت میری پذیرائی ہوتی ہے. اور لیکن سب سے اہم بات جو مجھے طمانینت بخشتی ہے اور وہ یہ ہے, آسودگی بخشتی ہے, وہ یہ ہے کہ میں مصرع پڑھ رہا ہوتا ہوں اور سامعین میں سے کہیں سے وہ مصرع اٹھا دیا جاتا ہے, کوئی اس تکرار ہو جاتی ہے, کوئی اس پہ اس کو پڑھ دیتا ہے. میں اکثر و بیشتر پہلے بیاض سے نہیں پڑھتا تھا, اپنی حافظے سے پڑھتا تھا. ابھی بھی پڑھتا ہوں مگر بیاض لے لیتا ہوں اس لیے کہ میں بھولنے لگا ہوں, اور یہ عمر کا جبر ہے کہ یہ سب ہوتا ہے. اچھا افتخار صاحب, میں ایک بات حافظے میں اشعار محفوظ ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ بچپن میں آپ نے کبھی کوئی کھیل کھیلا جسے آپ کو کسی کھیل سے دلچسپی رہی ہے کبھی کسی کھیل سے بھی؟ جی بھائی آپ کی آواز کسی کھیل سے آپ کو بچپن میں کسی کھیل کود سے دلچسپی رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بچپن میں جی آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی. میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ آپ کو بچپن میں کسی کھیل کود سے دلچسپی رہی ہے یا ہمیشہ شعر ہی کہتے رہے ہیں آپ؟ آواز نہیں آ رہی آپ. اچھا افتخار صاحب, فیض صاحب نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ افتخار عارف کے کلام میں میر اور مرزا کے لے کر فراق اور راشد تک سبھی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں, مگر آپ نے ان بزرگوں سے استفادہ تو کیا ہے مگر ان کی بیعت نہیں کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں بہت ہی
اس معاملے میں بھی خوش نصیب ہوں کہ فیض صاحب نے میرے بارے میں میرے پیش نظر میں یہ لکھا اور مجھے عزت بخشی. دیکھیے میں نے بچپن سے مجھ کو شعر کی طرف میرا رجحان تھا اور میں بیت بازی میں جایا کرتا تھا اور میں بہت ہی مجھ کو اساتذہ کے بہت شعر یاد تھے اور یاد ہیں اور دبادی پھر میں رجوع کرتا تھا اس پہ یاد کرتا تھا چنانچہ اور پھر مجلسوں میں جاتا تھا اور مرثیوں کی مجلسوں میں جاتا تھا اور مرثیہ خان جو نئے مرثیے اور پرانے مرثیے جو پڑھے جاتے تھے ان سے بھی اور خود بھی مجھے بے شمار چیزیں یاد تھیں. تو یہ تو یعنی جو بھی ہوتا ہے آدمی کی تشکیل جو ہوتی ہے ذوق کی وہ کسی ایک بات سے نہیں ہوتی. مثلا میں نے جو چیزیں سنی ہوئی ہیں جیسے موسیقی سے محفل سما سے مجھے لگاؤ ہے. میں نے وہاں بہت سی چیزیں سنی اور میں نے کلام سنا اور موسیقی سنی. مجھ کو مرثیہ خانی سے اور سوز خانی سے لگاؤ ہے اور میں نے مرثیے سنے اور نوحہ خانی سنی اور میں نے مجھے بہت مشاعروں میں سننے کا اتفاق ہوا. تو یہ سب چیزیں مل کر کیسے آمیز ہوتی ہیں یہ نہیں معلوم مگر ظاہر ہے کہ جب یہ سب ہوتا ہے تو آپ کو کانوں میں آپ کی آوازیں پڑتی ہیں, الفاظ آپ سنتے ہیں, آپ جو زبان بولتے ہیں آپ نے اپنے والدین سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے محلے والوں سے, اپنے اسکول میں, اپنے مدرسے میں, اپنی گلی میں, اپنے جامعات میں لوگوں سے سنا ہوا ہوتا ہے. تو جو لفظ آپ بول رہے ہوتے ہیں آپ, اور جیسے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جیسے لغت ایک وہ ہوتی ہے جو وہ الفاظ ہوتے ہیں جو نور اللغات میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, جو فیروز اللغات میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, جو مہذب اللغات میں اور فرہنگ آصفیہ میں اور فرہنگ عامرہ میں ہوتے ہیں. مگر ایک لغت جو ہوتی ہے جو تہذیب کی لغت ہوتی ہے اور جو تہذیب کی لغت ہوتی ہے وہ شاید تعین کرتی ہے انسان کی پوری شخصیت کی. تو میری شخصیت کی تہذیب میں تشکیل میں بہت دخل ہے میرے پس منظر کا, میرے اساتذہ کا, میرے مختلف. مثلا مجھے کوئی بالکل جو فرقہ وارانہ قصے ہیں میں کبھی اس میں نہیں پڑھا, لیکن میں نے ان کا مطالعہ کیا ہوا ہے. لکھنؤ میں ایک مناظراتی فضا تھی تو چنانچہ میں ان کے مناظرے کے جو بنیادی موضوع تھے ان سے واقف تھا. مختلف طبقوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی اور وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اپنی بساط بھر اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کی اور میں الحمدللہ بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوا. اچھا, اب یہ سب جو ہوتا ہے, یہ جو تشکیل ہوتی ہے شاعری کی اور شاعر کی, کیسے آ جاتی ہے آنکھوں میں ستارے کی لکیر, کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں سے کون سا رنگ آیا ہے اور کہاں سے کون سی بات پیدا ہوئی. دیکھیے زبان جو ہے, مسلسل ایک بات یہ کہتا رہتا ہوں کہ زبان پر دسترس جو ہے وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھا شعر کہہ لیں گے, لیکن اس سے آپ کو آسانی ضرور ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہے تو آپ کو بات کہنے میں بہت سی آسانیاں ہوں گی. دوسری بات یہ کہ میر انیس نے ایک مصرع لکھا میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, مگر ہاتھ چاہیے. زبان ایک ظاہر ہے, جب آپ شعر کہہ رہے ہیں, جب آپ تو زبان آپ کا اوزار ہے, وہ آپ کا ذریعہ اظہار ہے, تو اس پہ دسترس تو ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن صرف زبان جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے پاس خیال نہ ہو, آپ کے پاس کہنے کو کوئی بات نہ ہو. کتنی باتیں ہیں جو معلوم تاریخ میں بڑے بڑے شعراء نے کہی ہیں, لیکن جب شاعر
نیا لکھنے والا ہوتا ہے، طاہر صاحب ایک بات کا پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. جب بھی لکھے گا کوئی نئی بات لکھے گا. یہ طاہر صاحب یہ ترقی پسند شعرا جو ہیں ان کی نظموں غزلوں میں کربلا کے ستارے ہمیں آتے ہیں، لیکن جب ضیاء الحق کا دور آیا تو اس دور میں بہت سے شعراء نے کربلا کے ستاروں کو استعمال کرنا بند کر دیا، مگر وہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ترقی پسند شعرا کے غزلوں میں نظموں میں ہمیں کربلا کے ستارے نظر آتے ہیں. جی ہاں. اب جو یہ بات آپ فیض ہیں، احمد علی قاسمی. تو جی جی میں اس کے بارے میں ایک بات عرض کروں کہ جب میں پاکستان آیا تو شعر ظاہر ہے میں تھوڑے بہت کہتا رہتا تھا، غزل وغیرہ لکھتا تھا. تو میں نے ایک غزل شروع کی اور جی جی وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے، سو سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جی جی جس کو جانا ہے. تو میرے جو بعض جی دوست تھے، یعنی جن کا سمجھیے آپ کے یہ شیعہ تھے، شیعہ دوست جو تھے، ان میں جی سے جی میرے دوستوں سے کسی نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھیے یہ لکھنؤ سے آیا ہے اور اس کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ کون سے مضامین غزل میں لکھے جانے چاہیے اور کون سے مضامین سلام میں لکھے جانے چاہیے. ظاہر ہے کہ ان کا جی اعتراض جی بہت ہی درست تھا اور اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، اس لیے کہ سلام میں غزل کی حیت میں سلام لکھا جاتا تھا اور مضامین جو تھے اس کے تھے، لیکن میں نے تو اس کو غزل میں ہی لکھا ہوا تھا. تو میں نے بالکل. مجھے بڑا غصہ آیا اچھا وہ وہی ہے پیاس، مگر پھر میں نے وہی دشت، وہی گھرانہ ہے، میرے مشکیزے سے صاحب تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے محبوب تو بہت خوبصورت ہیں، لوگ تو اپنی کمرو محبوباؤں کے لیے شعر کہتے ہوئے نہیں شرمندہ ہوتے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے، تم لکھو. چنانچہ میں نے اس کو جاری رکھا. میں نے غزلیں بھی لکھی اور میں نے نظم میں بھی. دوسری بات یہ جو شاید میں اس کا کہوں اعتراف کروں کہ میں نے جو میری روحانی واردات تھی یا جو مذہبی عقیدہ تھا اس کے بارے میں کسی قسم کی اپالوجی نہیں تھی. اور جیسے نعت میں نے لکھی، جیسے حمد میں نے لکھی اور میں نے مشاعروں میں حمد بھی پڑھی، نعت بھی پڑھی، میں نے سلام بھی پڑھا، میں نے منقبت بھی پڑھی. جی ہاں، اس کے بارے میں میرا موقف یہ تھا کہ جو انسان ہے اس میں اس کے وجود میں کئی شناختیں ہیں. میں ایک پاکستان کا ایک شہری ہوں، میں مسلمان ہوں، میں سندھی ہوں، میں انسان ہوں. یہ سب میری جہتیں ہیں اور اس میں کوئی تصادم نہیں ہے. تو میں میرے وجود کا وہ حصہ جو میری زمین سے متعلق ہے تو میں اپنے زمین کے بارے میں بھی لکھوں گا. ایک حصہ ہے جو میرے انسانی رشتوں کے بارے میں ہے، کوئی میرا محبوب ہے، کوئی میری بیٹی ہے، کوئی میرا بیٹا ہے، میرے بچے ہیں، میرے آقا و باپ ہیں، میرا عقیدہ ہے، میں اللہ کا پر یقین رکھتا ہوں. میری ایک کتاب ہے، اس کے ماننے والے ہیں، کچھ نفوس قدسیاں ہیں، میں کچھ کریموں کے باب نعمت سے منسلک ہوں. سو خود بخود ہو رہا ہے سب انتظام میرا. تو میں نے ان کے بارے میں شعر لکھے تو وہ میرے وجود کی کلیت میں ہے. یعنی میں صرف اپنے عشق کی واردات پر کو اپنے آپ کو محدود نہیں سمجھتا. میری ذات کا ایک حصہ عشق بھی ہے جو انسانی رشتوں میں ہے. میری ذات کا ایک حصہ ہے جو مجھے اس عشق سے جو واویل میں آپ کہتے ہیں بالکل مختلف ہے، جو میرے روحانی وجود کا حصہ ہے کہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو میری زندگی کو راستہ دکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن کو قرآن کی لغت میں
عباد الرحمن الذین اصطفیٰ، جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، جو اللہ کے مجتبیٰ بندے ہیں، جو اللہ کے مرتضیٰ بندے ہیں، ان کے بارے میں نے لکھا، اور میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں نے ان کے بارے میں لکھا، اور میں ان کے بارے میں ان کے مثلا میں نے ابو ذر پہ نظم لکھی، مثلا میں نے حجر ابن علی پہ نظم لکھی، مثلا میں نے حضرت ابو طالب پہ نظم لکھی، مثلا میں نے اسامہ بن زید پہ نظم لکھی۔ اچھا، اب یہ سب نظمیں جو ہیں یہ میرے وجود کا حصہ ہیں، یہ میری شاعری کا حصہ ہیں۔ شاعری صرف اپنی وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی میں اس پہ کوئی آدمی اپنی محبوبہ کے بارے میں ہی شعر کہتا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ کہے، کوئی آدمی ایک شخص کے بارے میں اپنی زندگی کو یعنی وابستہ کرتا ہے تو اس کو بھی حق حاصل ہے۔ میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے وجود میں جتنی جہتیں ہیں، مجھے اپنی بساط بھر میں اس کا اظہار کرتا ہوں اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں۔ اچھا افتخار صاحب، ہماری کچھ فرمائشیں ہیں ناظرین کی، اور میں نے جیسے کربلا کے بارے میں آپ 12واں کھلاڑی علامت کے طور پر بھی آئی ہے، واقعے کے طور پر بھی آئی ہے۔ میں کربلا کو ایک رویہ سمجھتا ہوں۔ حسین تم نہیں، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ تو یہ جو ظلم ایک علامت کے طور پر میں نے کربلا کو لکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کربلا گواہی دے جب تک فاطمہ کی بیٹی نے جب تک جبر اور باپ کی شجاعت کو صبر میں بدل ڈالا کے طور پر میں نے استعمال کیا، اور مجھے فخر ہے کہ جب بھی میری شاعری پر کوئی ذکر کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ اس کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ افتخار صاحب کچھ فرمائشیں ہیں جو ہمارے ناظرین آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ ایک تو 12واں کھلاڑی، خوشگوار موسم میں ان گنت تماشائی اپنی ٹیموں کو ساتھ دینے آتے، یہ نظم سناتی۔ جی وہ 12واں کھلاڑی جی میں 12واں کھلاڑی آپ فرما رہے ہیں، میں اس کو میں سنا دیتا ہوں۔ جی دیکھیے کیسی یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ میری پہلی نظم، اس کو 50 برس ہو گئے مگر لوگوں کے حافظے میں محفوظ ہے۔ اس پہ بہت ہی میں تو بہت شکر کرتا ہوں، اور بالکل کوئی کسی قسم کا مجھے وہ نہیں ہوتا۔ اور خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی ٹیموں کو خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہود کرتا رہتا ہوں، میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہود کرتا رہتا ہوں۔ 12واں کھلاڑی بھی عجب کھلاڑی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں حادثہ ہو جائے، جس میں سانحہ ہو جائے، اور پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمٹ میں، ایک جملہ خوشکن، ایک نعرے تحسین اس کے نام پر ہو جائے، سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے۔ پر یہ کمی ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے، عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے، آخری وصل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے۔ تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں حادثہ ہو جائے، جس میں سانحہ ہو جائے۔ تم بھی افتخار عارف، تم بھی ڈوب جاؤ گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا افتخار ایک فرمائش اور ہے
یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت جی میں کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نام و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا پھر رہا۔ جی میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ایک دعا ہے جو انہوں نے حضرت کمیل ابن زیاد نخعی کو تعلیم فرمائی تھی، جی اس کا ایک جملہ ہے، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا اللہ، اے جلدی راضی ہو جانے والے میرے رب، میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے بجز دعا کے۔ میں ایک بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہا تھا اور ایک پریشانی میں تھا، اور اس عالم میں نے یہ نظم لکھی، اور اللہ کا بہت احسان پروردگار عالم نے مجھے اس مشکل سے نکالا اور مجھے آسودگی عطا فرمائی۔ یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جی امیر المومنین کا ہی جملہ ہے نہج البلاغہ میں نے اسی سے استفادہ کیا ہے اور آغاز اسی سے کیا ہے جی کہ یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا پھر رہا ہوں، ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں، منزل عز و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری انگشتری پر یاری لکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا پھر رہا ہوں، ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں، منزل عز و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری انگشتری پر یالی لکھا ہوا ہے۔ مگر انگشتری پر یالی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے، مسلسل نرغے حرص و حوث میں ہے۔ یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں، اور ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے۔ کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی بزر، کبھی قمر، کبھی میسم میری ڈھارس بناتے ہیں۔ کمیل آتے ہیں کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو پکارو۔ کمیل آتے ہیں کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو پکارو، اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو، جیب الدعوت الداعی کا دعویٰ کرنے والے کو پکارو۔ کمیل آتے ہیں کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو پکارو، اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو، اجیب الدعوت الداعی کا دعویٰ کرنے والے کو پکارو۔ یہ مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کبھی رسوا نہیں کرتے، کبھی بہت زبردست، بہت شکریہ افتخار علی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے نمک دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی بزم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا، اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے۔ اس کے ساتھ بھی آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ شہر علم ہوں، زکاتِ اعتبار دے، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے، بگاڑ دے سنوار دے۔ میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا، رات درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں،
میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کیا کہنا ہے، واہ واہ کہیں واہ، سے اذن ملا ہے تو حاضری۔ تو حاضری ہوئی ہے۔ خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے۔ خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ ستارہ وار جلے پھر بجھا دیے گئے ہم، ستارہ وار جلے پھر بجھا دیے گئے ہم، پھر اس کے بعد نظر سے گرا دیے گئے ہم۔ کیا کہنا، ستارہ وار جلے پھر بجھا دیے گئے ہم، پھر اس کے بعد نظر سے گرا دیے گئے ہم، پھر اس کے بعد نظر سے گرا دیے گئے ہم۔ عزیز تھے ہمیں نوواردان کوچہ عشق، کیا کہنا، عزیز تھے ہمیں نوواردان نوواردان کوچہ عشق، سو پیچھے ہٹتے گئے راستہ دیے گئے ہم۔ عزیز تھے ہمیں نوواردان کوچہ عشق، واہ واہ واہ، سو پیچھے ہٹتے گئے راستہ دیے گئے ہم۔